نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 38 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 275 سے لے کر 281 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، یأکلون، جو کھاتے ہیں، الربا، سود۔ یأکلون کا جو لفظ آیا ہے، کھانے سے مراد کمانا، استعمال کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو۔ الربا کا جو لفظ ہے را با واو سے ہے، معنی زیادہ ہونا، بڑھنا، اور شریعت کی اصطلاح میں قرض دے کر اصل مال سے جو زیادہ لیا جاتا ہے اسے ربا کہتے ہیں، اصل مال پر اضافہ۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سود کی تعریف ان الفاظوں میں کی ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو وجہ من وجوہ الربا، ہر قرض جو نفع کھینچ لائے تو وہ ربا کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سود کی تعریف میں، کل قرض جر نفع فہو ربا، ہر قرض جو نفع کھینچ لائے وہ ربا ہے۔ پیچھے آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا بے ربوتن، اونچی جگہ کو کہتے ہیں جو زمین سے اوپر ابھری ہوئی ہو، یعنی اٹھی ہوئی چیز، جیسے میدان میں ٹیلے ہوتے ہیں۔ زمین کا یہ بڑا ہوا حصہ زمین ہی کا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب پیسے سے پیسہ جڑتا ہے تو اس کے لیے بھی پھر ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سود وہ روپیہ ہے جو کسی واجب الادا رقم پر اصل رقم کے علاوہ دیا جائے، اور اس کے اضافے کے مقابلے میں کوئی محنت، مہارت، ساز و سامان یا خطرہ موجود نہ ہو، بس روپے پر روپیہ آئے۔ سود وہ روپیہ ہے جو کسی واجب الادا رقم پر، واجب الادا رقم کسے کہتے ہیں؟ جو پیمنٹ دینی ہے، ٹھیک ہے، جو کسی واجب الادا رقم پر اصل رقم کے علاوہ لیا جائے، اور اس اضافے کے مقابلے میں، یعنی جو اضافہ لیا گیا ہے اس کے مقابلے میں کوئی محنت نہ لگے، کوئی مہارت نہ لگے، کسی ساز و سامان کا استعمال نہ ہو، یا کوئی خطرہ موجود نہ ہو۔ خطرہ کس بات کا؟ نقصان کا، ٹھیک ہے، بس روپے پر روپیہ آئے۔ پھر ربا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذاتی ضرورت کے لیے جب قرض لیا جاتا ہے تو اس پر سود لینا، یا پھر کاروبار وغیرہ کے لیے جب قرض لیا جاتا ہے تو اس پر سود لینا۔ ذاتی قرضے کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیماری کے علاج کے لیے 1000 روپے کسی سے قرضہ لیا، اور جس نے اسے قرضہ دیا اس نے کہا کہ جب یہ قرضہ واپس کرو گے تو 1200 روپے واپس کرنا۔ یہ 200 روپے کیا ہیں؟ سود ہے۔ 1000 روپے تو قرضہ تھا، لیکن جب کہا کہ 1200 واپس کرنا تو وہ اضافی رقم یعنی 200 روپے وہ سود ہے۔ اب یہ ذاتی ضرورت کے لیے کسی نے قرضہ لیا اور اس طرح سے اس پر سود ادا کیا، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے تجارتی قرضے بینکس وغیرہ سے یا
جو وسعت والے لوگ ہوتے ہیں ان سے لیے جاتے ہیں. بینک سے قرضہ لیا جاتا ہے بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے، اور بینک اس پر سود لیتی ہے، اضافی رقم لیتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو. لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، اس کا کھڑا ہونا مراد ہے. الا مگر، کما جیسا کہ، یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ شخص، یتخبطہ خبطی بنا دیا ہو اس کو، الشیطان شیطان نے، من المس چھو کر. سود کھانے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص کھڑا ہو جسے شیطان نے چھو کر باولا بنا دیا ہو. یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے یتخبطہ، اس کا روٹ ورڈ خبط ہے، معنی کسی چیز کو اندھا دھن مارنا. اونٹ کا زمین پر بے سوچے سمجھے اپنا اگلا پاؤں مارنا. پھر اسی طرح سے انسان کا درخت پر لاٹھی مارنا، مراد اس سے باولا ہو جانا، پاگل ہو جانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. سود کھانے والے کل قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر ایسے جیسے کوئی پاگل شخص کھڑا ہوتا ہے اور اس کو شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو. ذالک، یہ خپتی بننا، بأنہم، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، قولو وہ کہتے ہیں، انما بے شک، البیع تجارت، مثل الربا مانند ہے سود کے. اس کا یہ خپتی بننا اس لیے ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تجارت تو سود ہی کی طرح ہے، یعنی اسے تجارت اور سود کا فرق سمجھ نہیں آ رہا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ حلال کر دیا اللہ نے تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کیا سود کو. بہت واضح فیصلہ موجود ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ، تو جو کوئی آ جائے اس کے پاس، موعظۃ، ایک نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَا، پھر وہ رک جائے، یعنی سود کو حلال کہنے سے، تجارت کو ربا کے مثل کہنے سے، اور ربا لینے اور دینے سے. جس کے پاس نصیحت آ جائے اس کے رب کی طرف سے، پھر وہ رک جائے، فَلَہُ، تو اس کے لیے ہے، ما سلف، جو گزر چکا، یعنی جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، وَأَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ، إِلَى اللَّهِ، طرف اللہ کے ہے. جو پہلے ہو چکا اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کے سپرد ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو پکڑے، یہ اس کی مرضی ہے. وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی اعادہ کرے یعنی پلٹے، دوبارہ سے سود کو حلال کہے، تجارت کو سود کے مثل کہے، ربا لے اور دے، تو جو کوئی اعادہ کرے، فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے. سود کی حرمت کا حکم تدریج کے ساتھ اترا، یعنی گریجولی اترا. آیت نمبر 275 سے لے کر آیت نمبر 279 تک وہ آیات ہیں جنہیں آیات ربا کہا جاتا ہے، جن کے مطابق سود مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا. اور یہ سورت بقرہ میں سب سے آخر میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 4 ماہ پہلے نازل ہوئی تھیں. اور یہ آیات سورت البقرہ میں سب سے آخر میں
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 4 ماہ پہلے نازل ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورۃ البقرہ کی سب سے بعد نازل ہونے والی آیات سود کے بارے میں نازل ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر ان آیتوں کو سنایا، پھر شراب کی سوداگری بھی حرام کر دی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آیات ربا قرآن کی ان آیات میں سے ہیں جو آخر زمانے میں نازل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس سے پہلے کہ تمام احکام ہم پر واضح فرماتے، لہٰذا تم سود کو بھی چھوڑ دو اور ہر اس چیز کو بھی جس میں سود کا شائبہ ہو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں یہ آیات نازل ہوئیں اور حضرت عمر کے کہنے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان احکامات کو واضح نہیں فرما سکے اور آپ کی وفات ہو گئی۔ اسی لیے وہ کہا کرتے تھے، یعنی حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ تم سود کو بھی چھوڑ دو اور ہر اس چیز کو بھی چھوڑ دو جس میں سود کا شائبہ ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ وہ ایک ایک چیز کو واضح کرتے، اسی لیے جو واضح ہے کہ یہ سود ہے اس کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، ہر اس چیز کو بھی چھوڑ دو جس کے بارے میں تمہیں ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ کہیں یہ سود تو نہیں، اس کو بھی چھوڑ دو۔ ان آیات کی نزول کے چند ہی دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کیا اور اس حکم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں یوں اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود باطل کر دیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو باطل قرار دیا اور فرمایا کہ اس حکم کی ابتدا میں اپنی فیملی سے کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو اپنی فیملی سے اس حکم کا آغاز کیا۔ شراب کی طرح سود بھی عرب معاشرے میں عام تھا، جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ اس کا اختتام بتدریج کیا گیا اور حرام کی جانے والی چیزوں میں سود سب سے آخر میں حرام کیا گیا، کیونکہ یہ عربوں کے لیے بڑا سخت حکم تھا، کیونکہ یہ سودی کاروبار بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ سود کی مذمت میں سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت سورہ الروم کی آیت نمبر 39 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو کوئی سودی قرضہ تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ تم زکوٰۃ سے دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہو یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہو تو وہی لوگ کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ اس سورہ الروم کی آیت نمبر 39 تھی جو سود کی مذمت میں اترنے والی سب سے پہلی آیت تھی۔ پھر اسی طرح سے جو دوسری آیت نازل ہوئی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 تھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مت کھاؤ سود کئی گنا جو دگنے کیے ہوئے ہوں، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اے ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر سورۃ البقرہ کی یہ آیات نازل ہوئی۔ تو سود کا حکم
بتدریج نازل ہوا. جب یہ سورۃ البقرہ کی آیات نازل ہو گئیں، ان آیات کے نزول کے بعد سود ایک فوجداری جرم بن گیا. آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں بتائیں گے کہ جو بھی سود لیتا ہے اس کی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے سود لینے والے اور دینے والے سے اعلان جنگ کیا ہے. تو ان آیات کے نزول کے بعد سود ایک فوجداری جرم بن گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت کے دن یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر اسے باولا بنا دیا ہو. اس کی وجہ ان کا یہ کہنا کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے. اچھا، یہ اس طرح کی باتیں کر کے خود کو تسلی دیا کرتے تھے. کون سی بات کہہ کے؟ انما البیع مثل الربا. تو بڑا ہی سخت حکم تھا ان کے لیے. اس پر عمل کرنے کے لیے اتنی ہی پختگی اور ایمان کی بھی ضرورت تھی. اس لیے پہلے لوگوں کے ذہن اور دل تیار کیے گئے، قبولیت اور جذبیت کی کیفیات پیدا کی گئیں، اور پھر اس کی حرمت کا بیان آیا. اللہ نے سود کو حرام کر دیا. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سود دو طرح کا ہوتا ہے. ایک جو ذاتی ضرورت کے لیے کوئی قرضہ لے تو اس پر سود لیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ کاروبار کے لیے جب کوئی قرض لیتا ہے تو اس پر سود لیا جاتا ہے. اور میں نے آپ کو اس کی مثال بھی دی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اضافی رقم لی جا رہی ہے قرضے پر یہ سود نہیں ہے، اس لیے کہ قرض لینے والا اس سے کاروبار کر کے فائدہ اٹھاتا ہے. مثلا اگر کسی شخص نے قرضہ لیا ہے اور اس سے اپنا بزنس شروع کیا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس بزنس سے، تو اس فائدے میں سے اگر کچھ حصہ بینک یا قرض خواہ کو دے دیتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے. اس بات کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ کاروبار میں منافع ہونا ضروری نہیں ہے. اگر ایسے شخص کو نقصان ہو جائے تو کیا وہ رقم واپس نہیں کرے گا؟ سود ادا نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا، بلکہ سود تو وہ بہت ہی مجبوری میں اور بے دلی سے ادا کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کو جو حرام کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں اخوت، ہمدردی، تعاون اور شفقت کے جذبات فروغ پائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کو اس لیے حرام کیا کیونکہ سودی نظام سے سنگ دلی اور خود غرضی جیسے برے اخلاق ہی فروغ پاتے ہیں. اسلام معاشرے میں بھائی چارے کی فضا قائم کرنا چاہتا ہے اور صدقات کی طرف توجہ دلاتا ہے، جس کا اجر بھی بہت بیان کیا گیا، اور یہ باتیں ہم پچھلی تفاسیر میں پڑھ چکے ہیں، جن میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے بارے میں بتایا گیا، ان کے اجر عظیم کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات دینے والوں کے لیے کیسے کیسے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. پھر ان کے گناہوں کی معافی کا بھی بتایا گیا. یہ ساری باتیں واضح کر کے اب اللہ تعالیٰ سود لینے والوں اور لوگوں کا مال حرام طریقوں سے کھانے والوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان کے برے انجام کا بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی وہ کل قیامت کے دن اپنی قبر سے نکلیں گے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کوئی پاگل شخص ہوتا ہے. تو برزخ میں اور روز قیامت اپنی قبروں سے اس طرح سے اٹھیں گے جیسے شیطان کے چھونے کی وجہ سے یہ باولے ہو گئے ہیں. اور یہ سزا ان کو اس لیے ملے گی، اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تجارت ربا کی مانند ہے. اس طرح حلال اور حرام کو ایک جیسا بناتے تھے اور سود کو حلال قرار دیتے تھے. ربا لفظ کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی
جس میں لفظی معنی بڑھنا اور زیادہ ہونا، اور شرعی اصطلاح میں قرض دے کر اصل مال سے جو زیادہ لیا جاتا ہے اسے ربا کہا جاتا ہے. آج کا جو موجودہ بینکنگ نظام ہے وہ واضح طور پر سود پر مبنی ہے. بہت سارے اکاؤنٹس جن کے نام آپ نے سن رکھے ہوں گے، جس میں سیونگ اکاؤنٹ، اسی طرح سے PLS اکاؤنٹ یعنی پرائز لنکڈ سیونگ اکاؤنٹ، اور پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ، پھر اسی طرح سے فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ، یہ سب واضح سود ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ میں اگرچہ سود نہیں دیا جاتا مگر بینک وہ رقم آگے سود پر ہی چلاتا ہے. بینک آپ کو کیا کہتی ہے کہ اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو اس پر نہ بینک آپ سے سود لے رہی ہے اور نہ آپ بینک کو سود دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں اگرچہ سود نہیں دیا جاتا مگر بینک وہ رقم آگے سود پر ہی چلاتا ہے. حالانکہ جو بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں بینک ان کو کہتی ہے کہ ہم آپ کا پیسہ استعمال نہیں کرتے. اسی لیے کرنٹ اکاؤنٹ رکھنے والوں کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی رقم کبھی بھی نکلوا سکتے ہیں. لیکن اگر بینک میں رقم پڑی ہے تو بینک اس بارے میں کوئی تخصیص نہیں رکھتا کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ والوں کی پیمنٹ استعمال نہ کی جائے اور سیونگ اکاؤنٹ والوں کی پیمنٹ استعمال کی جائے. بینک وہ رقم آگے سود پر ہی چلاتی ہے. آج کل اسلامک بینکنگ کا بھی بہت شور ہے مگر علماء اسے سودی ہیلا کہتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اسلامک بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے لنکڈ ہوئے بغیر نہیں کھل سکتی. جو ہماری سب سے بڑی بینک ہے ملک کی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ٹھیک ہے، جس کو آپ سود کا گھڑ کہہ سکتے ہیں، اس کی پرمیشن کے بغیر، اس سے لنکڈ ہوئے بغیر کوئی بینک نہیں کھل سکتی. اگر کسی نے اسلامک بینک بھی کھولی ہے تو وہ کس سے لنکڈ ہوگی؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو اسلامک بینکنگ کی بات لوگ کرتے ہیں یہ ایک طرح کا سودی ہیلا ہے. پھر اسی طرح سے بیمہ پالیسیز یعنی انشورنس وغیرہ، پھر اسی طرح سے پرائز بانڈز جو ہوتے ہیں وہ بھی سود ہی کی ایک شکل ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سود خواہ کوئی ذاتی ضرورت کے لیے لے یا تجارت کے لیے، اللہ تعالی نے سارے سود حرام قرار دیے ہیں. اگر کوئی بھی شخص سود سے بچنا چاہتا ہے تو اسے واضح سود سے تو بچنا ہی ہے، ساتھ ساتھ اسے سود کے ہیلے اور سود کے شک والے معاملات سے بھی بچنا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو سود لیتا ہے ایسا ہے کہ اس کو شیطان نے چھو کر باولا بنا دیا ہو، یعنی جس کی عقل کام نہ کرے، وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہو، غیر ضروری باتیں کرے، اس کی حالت پاگلوں کی سی ہے، یعنی ایک ایب نارمل انسان. ایسا اس لیے بھی کہا گیا کہ اگر ایسے پاگل شخص کے سامنے کوئی روئے، مدد کے لیے پکارے تو وہ اس کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ پاگل انسان انسانی سوچ اور ہمدردی کا احساس اور سمجھ نہیں رکھتا. تو سود خور بھی ایسا ہی ہے کہ وہ بے حس ہو جاتا ہے، کسی کے دکھ، غم اور پریشانی کو سمجھنے کے احساس سے عاری ہوتا ہے، اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے اور اپنے فائدے کی سوچ رکھتا ہے، اپنے مال کے خپت میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایسے شخص کو سود اور کاروبار کا فرق بھی محسوس نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ باہم رضامندی سے سود لینا اور دینا جائز ہے، کہ اگر دونوں طرف کے لوگ راضی ہیں تو تیسرے کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. مثلا جو سود لے رہا ہے وہ سود لینے پر راضی ہے، جو سود دے رہا ہے وہ سود دینے پر راضی ہے، تو تیسرے بندے کو کیوں کر اعتراض ہو رہا ہے؟ اگر لوگ باہم رضامندی سے سود لے دے رہے ہیں تو یہ جائز ہے. کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہے. یہ رضامندی جبرن ہے. اگر ایسے شخص کے پاس جو قرضہ لے رہا ہے اس کے پاس دو آپشنز ہوں، پہلا آپشن
سود کے ساتھ قرضہ، دوسرا آپشن بغیر سود کے قرضہ، وہ کس آپشن کی طرف جائے گا؟ بغیر سود کے قرضہ. تو پھر کہاں کی رضامندی ہوئی؟